جی، عقیدے کے باب میں جو اگلا گناہ کبیرہ ہے اس پر مجھ پر بھی سوشل میڈیا پہ بہت سارا اعتراض کیا جاتا ہے کہ میں عقلی بنیادوں کو اور عقلی استدلال کو بہت زیادہ غیر ضروری اہمیت دیتا ہوں۔ یہی اعتراض ہم سے پہلے بھی بہت سارے لوگوں پر ہوا، اور اس کا آغاز امام اعظم ابو حنیفہ سے ہوا، ان پر یہ اعتراض ہوتا تھا۔ تو اگلا اعتراض سن لیجیے، اصل عقیدہ ہمارا کیا ہے۔ عقیدہ یہ ہے کہ حدیث، صحیح حدیث کے ہوتے ہوئے قیاس کو ترک کیا جائے گا، جتنا بھی مضبوط عقلی قیاس ہو۔ جب صحیح حدیث آ جائے گی تو اس کو ترک کیا جائے گا۔ اگر صحیح حدیث آ جائے اور اس کے بعد کوئی اس حدیث کو چھوڑ کے علاوہ اس کے کوئی قیاس کر رہا ہو تو گویا وہ گناہ کبیرہ تصور ہوگا۔ اس حوالے سے قرآن مجید میں واضح ہے۔ ہمارے ہاں چونکہ تھوڑی افراط و تفریط ہے، جب سے ہمارے ہاں یہ ذرا پیری مریدی کا، شخصیات کے ساتھ وابستہ ہونے کا، اور یہ معاملہ زیادہ ضرورت سے زیادہ بڑا ہے، شخصیت پرستی والا، اس سے یہ ہو گیا ہے کہ پھر ہم علم اور حقائق سے تھوڑا دور، اور ہم میں سے ہر کوئی اپنے جس سے وہ وابستہ ہے ان کی بات کو اہمیت دیتا ہے، اور دینی بھی چاہیے، لیکن ہر چیز کی ایک لمٹ ہو، حد اعتدال ہو، اور ہمیشہ کے لیے آگے کے لیے ایک نئی گنجائش باقی ہو۔ تو حدیث کا علم ہونے کے باوجود قیاس کو قائم رکھنا یہ درست نہیں ہے۔ یہ امام اعظم ابو حنیفہ کا بھی قول ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ صحیح حدیث میرا مذہب ہے، اور جب میرے مذہب کے خلاف کوئی صحیح حدیث ملے تو میرے قول کو دیوار پہ دے مارو۔ یہ قرآن مجید سے ثابت ہے۔ سورہ حجرات میں اللہ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ۔ اے ایمان والو، خبردار، کسی بھی صورت میں، کسی بھی حیثیت میں اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو، اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ آگے نہ بڑھنے سے مراد ہر جہت میں آگے نہ بڑھو، کسی بھی جہت میں آگے نہ بڑھو۔ تو جب حدیث رسول یا قول رسول صحت کے ساتھ ثابت ہو جائے گا، صحت کے ساتھ، پھر اس کو کوئی قیاس دخل نہیں آ سکتا، چونکہ اللہ اور اللہ کا رسول یہ دو حجتیں ہیں جو ہمارے پاس ہیں۔ اس کے علاوہ دنیا کی ہر شے کو رد بھی کیا جا سکتا ہے، قبول بھی کیا جا سکتا ہے، ہر شے کو پرکھا جائے گا، سوچا جائے گا، سمجھا جائے گا۔ حدیث پاک سن لیجیے اس موضوع پر۔ یہ حدیث جو ہے، یہ حضرت امام مالک نے اس کو بیان کیا ہے۔ امام مالک نے اس حدیث کو بیان کیا ہے، شرح سنہ میں یہ حدیث بیان ہوئی ہے، کتاب الحج باب فضل المدینہ میں۔ جاء رجل الی مالک رحمہ اللہ تعالی ان مسألۃ فقال لہ، حضرت امام مالک کے پاس ایک آدمی آیا اور ایک مسئلہ دریافت کیا۔ امام مالک نے بتایا اس مسئلے کے بارے میں کہ رسول اللہ قال مالک، انہوں نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول تھا، قضا و قضا، قول بتا دیا۔ یعنی اب یہ غور طلب بات کہ سوال امام مالک سے کیا، امام مالک نے آگے ایک حدیث جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قول مبارک تھا وہ بتا دی۔ اس پر اس شخص نے کہا کہ اس پر اے امام مالک آپ کی کیا رائے ہے؟ یعنی جب قول رسول صحت کے ساتھ پیش ہو گیا تو انہوں نے کہا کہ آپ کی کیا رائے ہے؟ قال مالک، حضرت امام مالک کا آگے لرز گئے اور انہوں نے آیت پڑھی، فرمایا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، کہ لوگ ڈریں رسول اللہ کے امر کی خلاف ورزی سے۔ یعنی اس کو یہ تنبیہ کی کہ میں تجھے قول رسول بتا رہا ہوں، اور اس کے باوجود تو گنجائش سمجھتا ہے کہ پوچھ رہا ہے کہ امام مالک آپ کی اس پر کیا رائے ہے؟ جب قول رسول آ گیا تو پھر رائے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ قول رسول سند صحیح سے ثابت ہو۔ تو جب قول رسول آ جائے، ہمارے ائمہ محدثین، میں نے حضرت امام مالک کا بھی قول پڑھ کے بتا دیا ان کا عمل، اور امام اعظم ابو حنیفہ کا بھی، اور یہی امام شافعی کا تھا، یہی امام احمد ابن حنبل کا تھا رضی اللہ عنہما، اور یہی تمام ائمہ محدثین کا تھا کہ جب قول رسول صلی اللہ علیہ وسلم آ جائے اس کے بعد ازاں کسی بھی تعبیر توجیہ کی اہمیت نہیں رہتی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمارے حال پہ لطف و کرم فرمائے۔